مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیزوں آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کی تلاوت کو کرنے اور دعا کے وسیلے سے ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ سو آئیں عزیزوں، ہم اس دن کو امثال اس کا 18واں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 24ویں آیات تک کلام مقدس میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ امثال اس کا 18واں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 24ویں آیات تک کلام مقدس میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ آئیں عزیزوں، آج کے اس دن کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کو سنیے گا۔ آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت پیش رو ہے، اور فروتنی عزت کی پیشوا۔ جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے، یہ اس کی حماقت اور خجالت ہے۔ انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھال لے گی، لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے، اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں۔ آدمی کا نذرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے، اور بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے۔ جو پہلے اپنا دعویٰ بیان کرتا ہے راست معلوم ہوتا ہے، پر دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ قرآن جھگڑوں کو موقف کرتا ہے، اور زبردستوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے۔ رنجیدہ آدمی رنجیدہ بھائی کو راضی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے، اور جھگڑے قلعہ کے بینڈوں کی مانند ہے۔ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے، اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، اور اس پر خداوند کا فضل ہوا۔ محتاج منت سماجت کرتا ہے، پر دولت مند سخت جواب دیتا ہے۔ جو بتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے، پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے۔ آمین ثم آمین۔ آئے عزیزو، آج صبح جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اس پر آج صبح ہم سب مل کر غور و خوض کریں گے۔ آج ہم 18ویں باب کی 12ویں آیت کو دیکھیں گے۔ عزیزو، آدمی کے دل میں تکبر۔ عزیزو، تکبر ذاتی اہمیت کے ایک رویے کا نام ہے، جس میں اپنی ذات، اپنے خیالات
اپنی قابلیتوں پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا شامل ہے۔ عزیزو، اپنے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں شیخی بگاڑنا، اور اپنی دولت، ظاہری نمود، خوبیوں یا قابلیتوں کی وجہ سے اپنے بارے میں بہت اونچے خیالات رکھنا، خود پسندی، تکبر کے ساتھ ربط رکھنے والے گناہ ہیں۔ عزیزو، اگر ان کی اصلاح نہ کی جائے تو یہ اوصاف بالآخر ایک شخص کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ اگر ہم امثال اس کے 15ویں باب کی 33ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ یوں لکھا ہے، امثال اس کا 15واں باب اس کی 33ویں آیت، خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں امثال اس کا 16واں باب اس کی 18ویں آیت کو، تو یہاں پہ عزیزو یوں لکھا ہے 16ویں باب کی 18ویں آیت میں، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ عزیزو، ان باتوں پر آج صبح غور کریں۔ تکبر فریب دینا بھی ہے۔ جب ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ دیکھتے ہیں، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 49 باب اس کی 16ویں ہے۔ عزیزو، یہاں پہ یوں لکھا ہے، یرمیہ 49 باب اس کی 16 آیت میں یوں بیان ہے، کلام مقدس عزیزو یوں بیان کرتا ہے، تیری ہیبت، تیرے دل کے غرور نے تجھے فریب دیا ہے، اے تو جو چٹانوں کے شگافوں میں رہتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر قابض ہے، اگرچہ تو عقاب کی طرح اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے تو بھی میں وہاں سے تجھے نیچے اتاروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ عزیزو، تیرے دل کے غرور، عزیزو، ادومیوں کے زوال کی وجہ ان کا گھمنڈ تھا، جس نے انہیں ضرورت سے زیادہ بااعتماد بنا دیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ پہاڑ پر احصار میں رہنے کی وجہ سے انہیں کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی۔ عزیزو، گھمنڈ، ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہونا، دنیاوی مالو مہتا ہمیں بھی اس سوچ کے ساتھ دھوکہ دے سکتا ہے کہ ہمیں مدد اور فضل کے لیے خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کئی مرتبہ ہم اسی غرور کی وجہ سے خدا سے دور تر دور ہوتے جاتے ہیں۔ عزیزو، کیونکہ جب کوئی مغرور شخص بظاہر مفکر یا منسکر معلوم ہوتا ہے تو اس مرد یا عورت کا باطنی رویہ اس کا خدا اور دوسروں کے ساتھ حقیقی حلیمی کے ساتھ پیش آنے کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ عزیزو، آج صبح غور کرنے کی ضرورت ہے، خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتن کو فضل اور عزت بخشتا ہے، یعنی غیر مستحق حمایت، رحم، مدد، برکت، یہ خدا ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو خدا کے سامنے فروتن، عاجز، انکسار ہوتے ہیں۔ اور آج صبح ہم اس بات پر غور کریں کہ خداوند آج ہمیں
فروتن دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ہم فروتن ہوں گے تو خدا میری اور آپ کی مدد کرے گا، مگر مغرور کی نہیں، غرور کرنے والے کی نہیں، تکبر کرنے والے کی نہیں۔ جو آج فروتن ہوتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اور آج صبح ہمیں اس بات پر غور کرنی ہے۔ مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب، اس کی 6 آیت، 4 باب کی 6 آیت یوں بیان دیتی ہے، وہ تو زیادہ تفیق بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ عزیزوں، زیادہ توفیق، جب خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ حلیم ہونے کے لیے ضرورت سے زیادہ توفیق عطا کرتا ہے۔ عزیزوں، خدا کا فضل، اس کی مفت طرفداری اور وہ شفقت، رحم، مہربانی، فکر، مدد اور روحانی قابل بنانے کی صلاحیت ہے۔ عزیزوں، جس کے ہم مستحق نہیں تھے، خدا کے فضل کی وجہ سے ہم اس کی سنتے ہیں اور وہ ہمیں قوت بخشتا ہے اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بننے کی قابلیت عطا کرتا ہے۔ مقدس یعقوب واضح طور پر بیان کرتا ہے زیادہ توفیق، آیت نمبر 6 کا جو پہلا حصہ ہے جس میں وہ زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ عزیزوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حاصل کرنے کے 5 ذرائع بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، اپنی خواہشات اور منصوبے اس کے سپرد کرنے سے خدا کے تابع ہو جانا، آیت نمبر 7 اس کا پہلا حصہ، 7 میں اسی 4 باب کی، یعقوب 4 باب اس کی 7ویں آیت کا پہلا حصہ، بس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ اور جب ہم خدا کے تابع ہو جائیں گے تو وہ ہماری خواہشات، منصوبے، وہ سب کچھ خداوند کے سپرد ہو جائیں گے۔ دوسرا اہم پوائنٹ جو آج صبح ہم سیکھتے ہیں، اس کی آزمائشوں میں نہ پڑھ کے ابلیس کا مقابلہ کرنا، آیت نمبر 7 کا دوسرا حصہ، اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اور جب ہم تابع ہو جائیں گے، ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ ہم سے بھاگ جائے گا۔ اور تیسرا اہم پوائنٹ جو آج صبح ہم سیکھتے ہیں وہ عزیزوں یہ ہے پرستش، شکر گزاری، دعا، کلام کا مطالعہ کرنے اور روح القدس کی رفاقت میں رہنے سے خدا کے نزدیک آنا، 8ویں آیت کا پہلا حصہ بیان کرتا ہے۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اور آج صبح جب ہم خدا کے نزدیک جاتے ہیں، مطالعہ کرنے سے، دعا کرنے سے، پرستش کرنے سے، شکر گزاری کرنے سے اور روح القدس کی رفاقت میں رہنے سے ہم خداوند کے قریب جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب ہم خداوند کے قریب جائیں گے تو میرے اور آپ کے حالات بدلیں گے۔ اور چوتھی بات جو آج صبح ہم مل کر سیکھیں گے وہ یہ ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور اپنی ظاہری زندگی کو خدا کے مطابق درست کرنے سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا۔ اور آج ہمیں اس بات پر غور کرنا، آیت نمبر 8 کا دوسرا حصہ جو یہ بیان کرتا ہے کہ وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گاروں، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اے دو دلوں، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ اور آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ 5ویں اہم بات جو آج صبح ہم مل کر سیکھیں گے، خدا کو اپنی باطنی زندگی اور
ख्यालात को साफ करने देने से अपने दिलों को पाक करना। ये भी 8वीं आयत का तीसरा हिस्सा है। ऐ दो दिलों, अपने दिलों को साफ करो। इस तरीके से अपनी जिंदगियों के लिए एक नमूने के तौर पर खुदा के साथ तल्लुक रखने से हम खुदा के फजल और तौफीक का भरपूर तजर्बा करेंगे। हम गुनाह और शैतान पर फतह पाएंगे और खुदा के लिए अपनी खिदमत में मौसर साबित होंगे। और आज सुबह हम इस बात पर गौर करें कि खुदा का कलाम आज सुबह मेरे लिए और आपके लिए क्या हदायत पेश कर रहा है। मेरा ईमान है कि आज सुबह आप सब ने बरकत पाई है और खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। हमें हर किस्म के तकब्बर से, हर किस्म की शेखी से, हर किस्म के लालच से, हर किस्म के फरेब से बचने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको फ़रोतन बनाए, आजिज़ बनाए, इनकसार बनाए, खुदा का ताबे करें। और जब आप खुदा के ताबे हो जाएंगे, आप उसकी नज़दीकी में जाओगे, आप अपने दिल को साफ़ करोगे, अपने हाथों को साफ़ करेंगे और खुदा आपको उन तमाम बरकत से नवाजेगा जो खुदा ताला ने आप सब के लिए रखी हुई है। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतल्लक़ खुदावंद, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद इनके दिल से हर किस्म के तकब्बर को, हर किस्म की शेखी को, हर तरह की वो काबिलियत जिस पर ये ज़्यादा भरोसा रखते हैं, हर बात से बचा जो बढ़ चढ़ कर करते हैं, हर तरह की दौलत, हर तरह की ज़ाहरी नमूद खूबियों और काबिलियतों से, हर तरह के ऊंचे ख्यालात से इन्हें बचाकर महफूज रख। ये एक ऐसा गुनाह है जिससे लोग खुदा की कुर्बत से दूर चले जाते हैं। कादिर मुतल्लक़ खुदावंद, मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ, इन पर रहम कर, फजल कर, इन्हें फ़रोतन बना, आजिज़ बना, इनकसार बना, ताकि ये तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। तो इन पर बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। आज का कलाम जो सुना गया है इनके लिए बाइस से बरकत हो, इनके ख़ानदानों के लिए बाइस से बरकत हो। ऐ खुदा, इस वक्त जितने तेरे प्यारे, जितने ख़ानदान परेशान, मुश्किलात के अंदर दसे हुए तेरे सामने झुके हुए, इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इनकी मुश्किल, इनकी परेशानी, इनके हालात मसीह खुदा तेरे नाम के वसीले से बदल जाएं। तो इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। मैं तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। पाकिस्तान के लिए, इज़राइल, यरूशलेम के लिए, इसी तरह पूरी दुनिया की सलामती बहाली के लिए दुआ करता हूँ। और खुदा, मैं तेरे तमाम खदाम के लिए, बिशप साहबान और पास्टर्स, पादरी और इसी रूम में कादिर मुतल्लक़ खुदा मुबशरे इंजील्स, इसी तरह फादर मनाद, सिस्टर्स, एवेंजलिस्ट, इसी तरह डीकन, एल्डर और भी जितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तेरी खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, इन पर रहम कर और इनके दिलों में से हर किस्म के तकब्बर को दूर कर, हर किस्म की शेखी को ख़त्म कर और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अता फरमा। कलीसिया पाकिस्तान की, आलमगीर कलीसिया की बहाली, सलामती के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, शुक्रगुजार हैं कि तू हर रोज़ एक नया दिन हमारी ज़िंदगियों में अता करते हैं। ये इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने लोगों पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आ जाए। और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाकरू की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करें। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।